والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 12 اکتوبر سن 2020 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 431 نشر ہونے جا رہی ہے۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 2 کے سوالات یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ شیخ محترم، پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ دعائے استفتاح صرف فرض نماز میں پڑھی جائے گی یا سنن و نوافل یعنی ساری نمازوں کے اندر اس کا پڑھنا مسنون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ عموماً دعائے ثنا جو طویل ہیں، جو طویل دعائے ثنا ہیں، جیسے اللہم فاطر السماوات، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات و عالم الغیب والشہادہ، اسی طریقے سے اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض، کس کی حدیثیں جو ہیں اللہم لک الحمد انت ملک السماوات والارض، جیسے حضرت عائشہ سے مروی ہے۔ یہ ساری حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وارد ہیں وہ آپ کی نفلی نماز میں ہیں، آپ کی نفل نماز میں ہیں، اور اسی میں اتنا انسان کو اطمینان رہتا ہے، موقع رہتا ہے کہ وہ جو کچھ چاہے وہ پڑھے، جو کچھ چاہے وہ پڑھے۔ تو جس طریقے سے ابتدائی کلمات چاہے ثنا کی شکل میں ہے یا اللہم باعث بین و بین کی شکل میں ہے یا اللہم رب جبریل و میکائیل کی شکل میں ہے، یا اس طریقے سے جتنے بھی اوراد وارد ہیں، جس طریقے سے وہ فرائض میں ہے ویسے ہی سنن میں بھی ہیں، بلکہ سنن میں جتنا طویل انسان اگر چاہے دعا استفتاح وغیرہ پڑھنا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی، یہاں پر ایک سوال لوگ شیخ ہمیشہ کرتے ہیں کہ جیسے کہ لوگ بتایا جاتا ہے، بتانے والے بھی، کہ جیسے نماز شروع کریں تو فوری طور پر ثنا شروع کرنا چاہیے۔ ثنا اگر شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ وہاں پر ذکر نہیں کیا جاتا، اس کی کیا ہے؟ بھائی دیکھیے، اولاً تو جو ہے بسم اللہ و قرأت قرآن کے وقت شروع ہے نا۔ ثنا جو ہے اللہ، اصل چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے یہ چیز شروع ہو رہی ہے، اللہ کی حمد و ثنا سے شروع ہو رہی ہے۔ تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد اس سے پہلے نہیں ہے کہ اللہ اکبر آپ بسم اللہ پڑھا کرتے تھے۔ آپ اللہ اکبر کہنے کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک جیسے ہے، اللہم باعث بینی ہے، یہ چیزیں پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد بسم اللہ کیا کرتے تھے۔ جی، لوگوں کو یہاں پر شک اس لیے ہوتا ہے کہ نماز اتنا یعنی مبارک عمل ہے، یہاں اس کی ابتدا بسم اللہ سے کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ بھائی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے سے وارد ہے۔ بس، اور یہ ہے کہ اس میں بسم اللہ جو ہے اصل چیز کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد اور ثنا اور نام ہے کہ نہیں؟ اور وہ حدیث جو کل امر ذی بل یبدأ بسم اللہ، وہ حدیث بھی اصل میں صحیح نہیں ہے۔ کل امر ذی بل لم یبدأ بسم اللہ، وہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے کہ اس کو لا کر یہاں پر فٹ کیا جائے اور اس پر اعتراضات کیے جائیں۔ جی جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے لیے یعنی آٹا گوندنے کی طرح یعنی مٹھی بنا کر جو اٹھا جاتا ہے، اس کا کہاں تک درست ہے یہ عمل؟ بھائی دیکھیے، اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث وارد ہے عبداللہ ابن عمر سے، جو حدیث ان کے عمل سے بھی اور ان کے روایت سے بھی سنن کبریٰ بیہقی وغیرہ میں ہے کہ کانا اذا قام، جب نماز کے لیے آپ کھڑے ہوتے تو یعتمد علی الارض، آپ دونوں ہاتھوں کو لے کر کیا ہے پر اعتماد کرتے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس سے یہی لیا ہے کہ انسان کیا ہے ایسے اعتماد کرے۔ اس کے علاوہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے غریب الحدیث ابو اسحاق حراوی رحمہ اللہ کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ جب کھڑے ہونا چاہے تو یعجنو، ہے نا، یعنی اس طرح آٹا گوندتے ویسے، ویعتمد علی الارض، دونوں ہاتھ زمین پہ اٹھنے کے لیے دونوں ہاتھوں پر کیا اعتماد کیا کرتے تھے۔ تو علامہ البانی رحمہ اللہ کے نزدیک وہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے، اس لیے وہ چیز اس کو علامہ البانی نے اختیار کیا ہے۔ اور یہ صرف علامہ البانی ہی کا قول نہیں، خود امام شافعی جب کہتے ہیں پہلے زمین پر اس طرح اعتماد کرے، الفاظ کا فرق ہو سکتا ہے، الفاظ کا فرق، لیکن مقصود کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی گھر پہ انتقال ہو جائے تو جہاں پر اگر بیوی ہے شوہر کی، وہ تو سوگ منائے گی، لیکن 3 دن تک جو یعنی سوگ منانے کا جو رواج ہے، یہاں پر بعض لوگوں کے درمیان اعتقاد پایا جاتا ہے کہ جس طریقے سے ایک عورت یعنی بیوی جس طریقے سے زیب و زینت نہیں کرے گی، ویسے ہی گھر کی دوسری عورتیں بھی نہیں کریں گی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ واجب جو ہے صرف بیوی کے اوپر ہے، باقی اور عورتوں پر یہ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت ایسا کرنا چاہتی ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، بہتر بھی نہیں ہے،
بہتر بھی نہیں ہے، جیسا کہتے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹے کی وفات کے موقع پر نہیں کیا تھا، تو بہتر یہ ہے کہ نہ، لیکن اگر کوئی کرنا چاہتی ہے کہ زیب و زینت سے اپنے کو بچائے رکھے، خوشبو نہ لگائے، اچھے کپڑے نہ پہنے، ہے کہ نہیں ہے، اور اگر زیورات ہیں تو ان کو نکال دے، تو یہ اس کے لیے جائز ہے، اس کے لیے کوئی حد بندی نہیں ہے، صرف خوبصورت کپڑے ترک کرے، ہے نا، بالوں وغیرہ میں کنگھی لگانا اور یہ اس طریقے سے تیل وغیرہ لگانا، اس میں کم کرے، ہے نا، اپنی چوڑی وغیرہ جو ہے نکال دے، اس میں کم کرے، تو اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے، صرف ایک جائز کی حد تک ہے، وہ 3 دن تک۔ جی اگلا سوال ہے ساتھی، ہمارے یہاں پر ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر کوئی عورت یا کوئی بیوی حالت سوگ میں ہو تو اس کے لیے آسمان میں کھلا بیٹھنا نہیں جائز ہے، اس عقیدے کی کیا حقیقت ہے؟ بھائی دیکھیے، یہ سب واہیات ہیں، جیسے کہ یہ اب اسے سفید کپڑا پہننا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے، اور نیا کپڑا لاتے ہیں سفید، جہاں زینت سے منع کیا گیا ہے وہ تو اس کے لیے زینت لا کر کے اس کو خرید کر کے دے رہے ہو سفید کپڑا، ہے کہ نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ نہیں، زیب و زینت یعنی جو خوبصورت کپڑے ہوں، اچھے ہوں، نئے ہوں، ایسے نہیں، سادے، اگر نیا بھی ہے، اگر ضرورت ہے تو سادے ہونا چاہیے نا، جس سے خوبصورتی ظاہر نہ ہو، جس سے یہ ظاہر نہ ہو کہ ہاں بھائی یہ جو ہے وہ زیب و زینت یا خوبصورت اختیار کر رہی ہے، اور اس کے لیے سورج نہ دیکھنا یہ تو کہیں بھی وارد ہے، تو زمانے جاہلیت کی ہے، اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ہوتی تو اسے کمرے میں بند کر دیا جاتا، اور جو ہے نہ کھانے کو نہ پانی ملتا، نہ نہانے کو، اس طریقے سے کتنا سال بھر یہ کتنا رہ جاتی تھی، اور اس میں اتنی بدبو پیدا ہو جاتی تھی، بسا اوقات جب اس کو باہر نکالا جاتا تھا، کسی بکری کو سنگھائے تو بکری اس بدبو کی وجہ سے جو ہے وہ بے ہوش ہو کے گر جایا کرتی تھی۔ تو یہ وہی جہالت کی بات ہے جو آج لوگ لے رہے ہیں کہ باہر نہ نکلے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوگ والی عورتوں کو اجازت دی ہے کہ وہ بسا اوقات اپنا دل بہلانے کے لیے دوسرے گھر بھی جا سکتی ہیں، البتہ سونے کے لیے کہاں آئیں گی، زیارت ہے، علاج ہے، اس کے لیے جا سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر وہ کام کرنے والی ہے تو کام پہ جا سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اجازت دی ہے کہ اگر کھیت میں جانا ہے تو وہاں بھی جا سکتی ہے، یعنی سوگ کا یہ معنی نہیں کہ دنیا کے تمام کاموں سے کٹ کر کے رہ جائے، سوگ کا اصل معنی یہ ہے کہ وہ اپنی حیت سے یہ ظاہر نہ کرے کہ ہاں بھائی یہ کوئی شادی شدہ اور یعنی ایسی عورت ہے جو لوگوں سے جس سے جو شادی کی رغبت رکھتی ہے، یہ اصل معنی ہے۔ اب وہ کھلے آسمان میں رہے، کھلے آسمان کے نیچے رہے، چھت کے نیچے رہے، وہ اس کے اوپر ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلر کے کپڑے بھی وہ پہن سکتی ہے؟ بالکل، کلر کے کپڑے پہن سکتی ہے، رنگین کپڑے پہن سکتی ہے، اپنے پرانے کپڑے جو وہی پہنے، وہ اپنے اس کے لیے نئے کپڑے لے آنا اور سفید کپڑے لے آنا، یہ تو بالکل جہالت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا، کسی عورت کے پاس نئے کپڑے بھی ہوتے ہیں اور پرانے کپڑے بھی ہوتے ہیں، تو اس کو تخصیص کرے گی وہ؟ بھائی دیکھیے، نئے کپڑے دو کی ہوتی ہے، ایک کپڑے نئے رہے بلکہ پرانے ایک کپڑے رہتے ہیں، بڑے خوبصورت رہتے ہیں، جی ہے کہ نہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے وہ نظارے کی دعوت دیتے رہتے ہیں، تو ایسے کپڑے نہیں ہیں، نئے ہیں یا پرانے ہیں، بالکل سادے بودے سے بات کپڑے رہتے ہیں نا کہ آدمی بالکل جیسے کام کاج کرتے وقت تو کوئی حرج نہیں اس میں۔ جی یہاں پر اور کیا حکم ہے شیخی؟ کیا کسی سوگ والی عورت یا سوگ والی عورت کے لیے جائز ہے کہ کسی فنکشن وغیرہ میں وہ شریک ہو سکے؟ میں فنکشن وغیرہ میں ظاہر بات وہ تو ایک خوشی اور اس کی جگہ ہے، وہاں پر شریک ہونا اس کے لیے نہیں ہے، لیکن بسا اوقات بعض رشتہ داروں کی شادیوں کا معاملہ رہتا ہے، وہاں نہ جائیں تو بسا اوقات کیا ہوتا ہے، ناراضگی یا اور کوئی یعنی کوئی ضرورت ہی پڑ سکتی ہے، اپنے 2 مہینے کے بعد اپنی بیٹی ہی کی شادی، اپنے بیٹے ہی کی شادی ہے، تو بالکل سادے مودے الفاظ میں رہے، خوشبو نہ لگائے، زیورات نہ استعمال کرے، ہے کہ نہیں، اور جو ہے جیسے سرما وغیرہ ہے یہ ساری چیزیں نہ لگائے، عام لباس کے اندر رہے، کوئی بات نہیں، البتہ یہ ہے کہ شام کو اپنے گھر میں سونے کے لیے واپس آ جائے۔ جی جی جی، یعنی اس کو یعنی حالت سوگ میں وہ اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی کرا سکتی ہے؟ کرا سکتی ہے، اس میں کیا ہے، کوئی حرج نہیں، شریک بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں بھائی، دنیا کے سارا کاروبار ویسے چلتا رہے جو پہلے چلتا رہا ہے۔ یعنی شادی میں شریک ہونا مطلب ایک خوشی کی بات نہیں ہوگی؟ بھائی تو اس سے کہا ہے کہ وہ ناراض رہے، ہر دم روئے، کہاں ہے وہ؟ شادی میں ایک ضرورت کے تحت اگر وہ بیٹے یا اس کے اندر شریک ہو گئی تو اس کا یہ کہنا مانا ہے کہ وہ جو ہے بلکہ اپنی حیثیت سے ظاہر کرے بھائی یہ شادی شدہ عورت نہیں ہے۔ جی جی جی، یعنی اسی طریقے سے دوسرے رشتہ داروں کی بھی شادی میں بلا عذر کے جا سکتی ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بلا عذر کے اسے اپنے گھر سے نہیں جانا ہے، کوئی کام ہو یعنی خاص رشتہ دار ہوتے ہیں، ناراضی کی سبب بن سکتا ہے، وہ عذر قبول نہیں کر رہے ہیں، بہت مجبور کر رہے ہیں، یعنی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں نا، نہ جائے تو وہاں رشتہ داری کو ٹوٹنے کا مسئلہ ہوتا ہے،
جی جی تو کچھ نہ کچھ عذر ہونا چاہیے. جی جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اسی کے قریب کا سوال، عدت کے ایام میں عورت کا کسی غیر محرم سے بات کرنا کیسا ہے؟ بھائی دیکھیے، عدت کے ایام اور غیر عدت دونوں ایک طرح ہیں. جو چیز عدت کے ایام میں جن سے بات کرنا جائز ہے اور جس قسم کی بات کرنا جائز ہے وہ عدت کے علاوہ بھی، الا یہ کہ شادی سے متعلقہ باتیں نہیں ہوں گی، پیغام نہیں دیا جائے گا. حتیٰ کہ یہاں تک قرآن کہتا ہے ہاں تمہارے اوپر بڑی مصیبت آئی، اللہ تعالیٰ آسان کرے. یہ ہے میں بھی جو ہے جانتے ہو کہ ہماری بیوی کا انتقال ہو گیا، میں بھی کسی سمجھدار اور اسے عورت کی تلاش میں ہوں، ہے نا. اللہ ہر ایک مصیبت دور کرے، اور اس سے اشارہ ہو کہ ہاں اگر تم راضی تو میں تم سے شادی کر لوں گا. تو اس قسم کی باتیں. لیکن عام یعنی جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی پردہ کرنا نہ پردہ کرنا یہ وہی احکام ہیں جو شادی سے پہلے تھے، وہ سوگ سے پہلے تھے، وہی سوگ کے ایام میں بھی ہیں. جن سے سوگ کے ایام سے پہلے پردہ تھا ویسے ان کے ساتھ آج بھی پردہ ہے. جی. اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیٹھ کے داماد سے پردہ ہے یا نہیں؟ جب جیٹھ سے پردہ ہے تو اس کے داماد سے بھی پردہ ہے. جی جی. اللہ یہ کہ جیٹھ کی بیوی جو ہے ان کی بہن ہو، جیٹھ کی بیوی اس کی بہن ہو تو ٹھیک ہے، اس سے پردہ نہیں ہے، وہ بھانجا ہے ان کا. جی. اگلا سوال اسی کے قریب کا ساتھی پوچھتے ہیں کہ وہ کون سے مرد ہیں جن سے دائمی پردہ ہے، اور وہ کون سے مرد ہیں جن سے وقتی پردہ کرنا ضروری ہے؟ ہر وہ مرد جس سے اس کی شادی کبھی بھی نہیں ہو سکتی، کسی بھی حالت میں نہیں ہو سکتی. یہ تو اصول ہم نے بارہا سنا ہے، لیکن ایسے کون سے مرد ہیں جن سے پردہ نہیں ہے کبھی بھی؟ چند نام. والد ہیں، بیٹا ہے، پوتا ہے، دادا ہیں، ماموں ہیں، بھائی ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے. یہ سارے لوگ ہیں جن سے کبھی پردہ نہیں ہے، جن سے کبھی پردہ نہیں ہے. اس سے آگے بھی اگر جتنا جائیں گے، مثال کے طور پر پوتا ہے، پوتے کا بیٹا بھی، جو نیچے تک جہاں تک چلے جائیں 10 پشت تک، اوپر تک جہاں تک جاتے ہیں 50 پشت تک جائے، کسی سے پردہ نہیں ہے. جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا جنت میں آپ کی بیوی ہوں گی، ایسے کوئی حدیث یا کوئی ایسی ثبوت ملتا جتنی ہے؟ حدیثیں وارد ہیں ساری ضعیف اور موضوع ہیں، من گڑھت ہیں. حضرت آسیہ کے بارے میں، حضرت مریم کے بارے میں جو حدیثیں آئی ہیں وہ من گڑھت ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ ہے کہ مقررین لوگ اپنی تقریروں میں دل بہلانے کے لیے اور روایات کے طور پر بیان کرتے ہیں، لیکن ایک ہی اس کی سند کے طور پر کوئی ثبوت اس کا نہیں ہے. جی. جی. اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ اصحاب صفہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے جیسے کہ ایک بیان میں بتایا تھا اصحاب صفہ، ہمیں پتہ نہیں کہ اصحاب صفہ کسے کہتے ہیں. دیکھیے، صفہ کے معنی ایسا ہوتا ہے ایک چبوترا کے، جیسے پہلے گھروں کے سامنے جو ہے بنایا جس پر لوگ بیٹھا کرتے تھے. اصحاب صفہ یہ وہ لوگ ہیں غریب مسلمان جو ہجرت کر کے آئے تھے اور ان کے پاس مکان نہیں تھا، نہ ان کی بیوی تھی، ہے کہ نہیں ہے. وہ لوگ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے تھے، جہاد میں آپ کے ساتھ شریک رہتے، آپ کی تعلیم حاصل کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی عموماً ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے، اور مسجد نبوی کے بغل میں جو چبوترا تھا اسی کے اوپر وہ لوگ عام طور پر سویا کرتے تھے، وہیں پر بیٹھا کرتے تھے. جی. ان کی تعداد وقت کے لحاظ سے گھٹتی اور بڑھتی رہتی تھی. مثال کے طور پر کھجوروں کے توڑنے اور یہ وہ مسئلہ آیا تو اس میں بھی کچھ لوگ مدد کے لیے چلے گئے، اور کچھ اس لیے چلے گئے کہ ہاں بھائی کمائیں اور لا کر کے اپنے لوگوں کو کھلائیں، یا نہیں کہ جو اپنے ساتھی ہیں نا ان کو کھلائیں. یا جہاد وغیرہ کوئی تو ایسے کم زیادہ ہوتے رہتے تھے، کبھی 80 ہیں کبھی اس سے بھی زیادہ ہو جایا کرتے تھے. جی. آج بھی کوئی نشانی باقی ہے؟ دیکھیے، وہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ اس میں آپ مدفون ہے، اس کے بعد جو ایک چبوترا بنا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہی وہ حصہ ہے. جی ہاں، باب جبریل کے طرف جو ہے وہاں سے ایک حصہ بنا ہوا ہے، آپ جا کے دیکھیں نا تو تھوڑی سی اونچی چیز ہے. یہ آپ روضہ کو آپ میں کھڑے ہو نا تو بائیں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پر گھر ہے، حضرت عائشہ کا جو گھر تھا قبر مبارک ہے، اس کے پیچھے کی طرف حصہ جو ہے وہ ابھی تھوڑا سا اونچا بنا ہوا ہے، واللہ اعلم. جی. جی. اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ دادا کے مال میں پوتے کا کیا حصہ ہے، یا کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا؟
بھائی دیکھیے، ایک لفظ میں اس کا اصل آپ جواب چاہتے ہیں تو نہیں ہے. جی جب بھی کوئی ایسی اصل موجود ہے جو اس سے یعنی اعلیٰ درجہ رکھتی ہے، اس سے اعلیٰ درجہ رکھتی ہے یعنی قریب کا درجہ رکھتی ہے، تو اس سے دور والوں کا حصہ نہیں ملنا. مثال کے طور پر اگر باپ ہے تو دادا کو نہیں ملے گا، اگر ماں ہے تو دادی کو نہیں ملے گا، بیٹا ہے تو پوتے کو نہیں ملے گا، بیٹی ہے تو پوتی کو نہیں ملے گا، نواسی کو نہیں. ارے بات سمجھے نا جی. تو یہ کیا ہے؟ یہ قریبی ہے. تو اگر ایک بھی کوئی شخص قریبی موجود ہے تو اس سے اوپر والے کو کیا ہے، اپنے نیچے والے کو وہ حجب کر دے گا، جیسا کہ ہے. یہ ہے اصل مسئلہ. لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے ہمارے ہندو پاک کا جو نظام چل رہا ہے، جو مشترکہ خاندانی نظام ہے، بیٹا جو ہے باپ ہی کے ساتھ مل کر کے کماتا اور گھر بناتا ہے، بلکہ بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ گھر بنانے میں، زمین خریدنے میں اس کا زیادہ حصہ رہا ہو. اب اگر ایسے کسی بیٹے کا انتقال ہو جائے اور اسے محروم کر دیا جائے، ظاہر بات یہ شریعت کی جو روح ہے، عدل اور مساوات، اس کے خلاف ہے. تب اس کا حل کیا رکھا ہے شریعت نے؟ اس کا حل وصیت رکھا ہے. اس کا حل وصیت رکھا. اسی لیے بعض ملکوں میں جیسے سوریہ ہے، مصر ہے، ایک نظام حتیٰ کہ گورنمنٹ طرف سے رائج ہو گیا ہے وصیت واجبہ کا. یعنی اگر وصیت نہ بھی کر کے جائے پھر بھی وجوبی طور پر وصیت نافذ ہوگی وہ ایسے ہی لوگوں کو دینے کے لیے. تو دادا کو چاہیے کہ بیٹا اگر چلا گیا ہے تو ایسی صورت میں اسے اپنے 1/3 مال کی وصیت کا حق حاصل ہے. کتنا؟ 1/3. جی 1/3 کی وصیت. تو جتنا مطلب بنتا تھا اس کے بیٹے کو رہ کر کے کماتا رہا ہے، وہ بھی تو آپ ہی کی اولاد ہے نا، کما کر کے دیتا رہا ہے، آپ کی مدد کرتا رہا ہے. بسا اوقات بڑا بیٹا ہوتا ہے، جانتے ہیں، یا اچھی نوکری والا ہوتا ہے تو سارا بیچارہ وہی کچھ کرتا ہے کہ نہیں؟ چاہے دوسرے بھائیوں کے پڑھانے کا مسئلہ ہو، ان کی شادی کا مسئلہ ہو، گھر بنانے کا مسئلہ ہو، کھیت کا، سارا وہی کرتا ہے نا. ابھی غیر معقول سی بات ہے کہ اس کے بچوں کو آپ کنارے کر دیجیے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں پر دیکھیں، جہاں پر اس کا میراث کی تقسیم کا مسئلہ رکھا ہے، ہر آیت کے آخر میں کیا ہے؟ من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین. ہے کہ نہیں؟ تو اس کا لحاظ کر کے انہیں دیا جا سکتا ہے. جی. اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ جمعہ مبارک کہنا کیسا ہے؟ بھائی دیکھیے، یہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ عام چیزیں جو مبارکبادی کے سلسلہ چلا ہے، یہ تو سلف میں نہیں موجود تھا. یہ سلف میں موجود نہ ہم نے اپنے علماء سے، اپنے اساتذہ سے اس کو سنا ہے، نہ کہیں کتابوں میں آپ کو ملے گا. اس کا مطلب خالص ایک نئی چیز ہے. اگر اسے صرف عادات کے طور پر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اب اسے ایسا بنا لینا. اور بدقسمتی آپ یہ دیکھیں، اس بارے میں زیادہ تیز کون سے لوگ رہتے ہیں جو ان عبادات کے ادائیگی میں کوتاہ رہتے ہیں. جمعہ مبارک ضرور لکھیں گے، ہو سکتا ہے کہ جمعہ پڑھنے کے لیے کب آئیں، جب دیکھیں کافی آخری رکعت ان کو مل رہی ہے، کبھی خطبہ کے آخر میں شریک ہو رہے ہیں، لیکن روزانہ صبح کو جمعہ مبارک کا میسج لوگوں کو بھیج دیا کرتے ہیں، ہے نا. تو جہاں پر اصل جو چیز ہے اس میں کوتاہ انسان ہوتا ہے تو کیا، بلکہ آپ یہاں دیکھیں، میں ایک بار غور کر رہا تھا، یہ حیا والوں نے جب یہاں الصلاۃ نور، الصلاۃ سعادتی لکھا ہے، جتنے لوگ نماز میں عام طور میں نے کسی کو نہیں دیکھا کوئی نمازی اور پرہیزگار آدمی اپنی گاڑی پر یہ اسٹیکر لگاتا ہو. ابو یعقوب لگا دیجیے. وہ تو کسی نے لگا دیا ہوگا ورنہ نہیں لگائے ہوں گے، ہے کہ نہیں ہے، ان کو دھوکہ دے کر کے. ورنہ عام طور پر آپ دیکھیں وہی لوگ لگائے ہیں جو عام طور پر نماز جماعت کے ساتھ شریک نہیں ہوتے، ہے کہ نہیں؟ جی. تو یہ چیز جو ہے بدعت کی، سنت کے بجائے جائز بدعت کے قریب زیادہ ہے. جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں جو اپنی لڑکی کا نکاح یعنی ایک شیعہ گھرانے میں کر رہے ہیں، تو اب وہ ہمارے رشتہ دار تو ہیں، تو ہمارا ان کے ساتھ تعاون کیسے رہنا چاہیے، معاملہ کیسے رہنا چاہیے؟ بھائی اس بارے میں آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں رہنا چاہیے. اور جو دوسرے تعاون ہیں جو دو بھائیوں میں، رشتہ داروں میں رہتے ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ قطع کر لیں گے تو ان کو عبرت ہوگی اور وہ ایسا کام نہیں کریں گے،
تو آپ ان کو دھمکی بھی دے سکتے ہیں، بتا بھی سکتے ہیں بھائی یہ کام کیا تو ہمارا آپ کا کوئی تعلق نہیں رہے گا، یعنی ایسی چیزیں تو ٹھیک ہے، لیکن سمجھیں کہ اس سے کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، تو آپ دنیاوی اعتبار سے یا اللہ نے جو حقوق رکھے اس کو ادا کریں، اس بارے میں ان سے آپ نفرت کریں اور ان کو سمجھائیں۔ جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختنہ کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اس سلسلے میں کوئی بھی حدیث صحیح طور پر ثابت نہیں ہے، جتنے تاریخی واقعات ہیں، بعد میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مختون پیدا ہوئے تھے، بعد میں ہے آپ کا ختنہ آپ کے دادا نے کیا تھا، لیکن زیادہ راجح اور قابل قبول بات یہی ہے کہ عرب کے اندر ختنے کا رواج جو ملت ابراہیمی تھا وہ چلا آ رہا تھا، ملت ابراہیمی سے چلا آ رہا تھا، تو قرین قیاس یہی بات ہے کہ آپ کے دادا نے آپ کا ختنہ کیا ہوگا۔ جی شیخ محترم، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ ایسے سوالات کرتے ہیں ختنہ کو لے کر، حضرت آدم علیہ السلام نے مہر کتنا دیا تھا اس کو لے کر، یعنی یہ ساری چیزیں شریعت کے دائرے میں کیا معنی رکھتی ہیں؟ اس کا کچھ نہیں، یہ یعنی سوال ہے جو آپ کو جنت کے قریب کرنے، جہنم سے دور کرنے والے ہیں، ہے کہ نہیں؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات کرنا۔ دیکھیے اگر یہ چیز اس سے ہمارا کوئی شرعی مسئلہ منسلک ہوتا تو اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت کا اس کو ضائع نہ کرتا۔ ثابت نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی کوئی اہمیت شریعت کی نظر میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کا مسئلہ ظاہر بات ہے مختلف ہی چلا آ رہا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ ساری چیزیں اس کا مطلب شریعت کے نظر کوئی عملی طور پر یا اعتقادی طور پر کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اگر اہمیت رکھتی تو اللہ تعالیٰ اس دین کی حفاظت کا جو وعدہ کیا ہے وہ باقی رہتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی اہمیت شرعی طور پر نہیں ہے۔ اگر معلوم یہ ہو جائے کہ آپ کا ختنہ کتنے تو تمہارا کیا فائدہ ہے، ذرا سوچیں، کوئی عقیدے کا فائدہ ہے، کوئی عبادت کا فائدہ ہے؟ کچھ نہیں فائدہ ہے۔ جی یعنی نبی سے محبت کے تعلق سے معلومات اس سے کوئی حاصل تعلق کرنا، نہیں، یعنی وہ عمل جس سے آپ کی محبت ہمارے دل میں بڑھے، ٹھیک ہے، اس سے کون سی محبت بڑھنے والی ہے؟ یعنی ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی ہر معلومات کو اکٹھا کرنے کی قرآن کوشش نے کرتے ہیں۔ قرآن کا اور شریعت کا جو اصول رہا ہے کہ وہ چیز جو آپ کے شریعت دین فائدے سے تعلق ہے اس کو شریعت نے بتایا ہے کہ نہیں ہے؟ اور جس کا تعلق آپ کے عملی طور پر عبرت کے طور پر نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں، اس کو نہیں بتایا شریعت نے۔ پورے انبیاء کے قصے آپ پڑھ لے کر جائیں، ایسا اکٹھا کرنا بھی بیکار ہے۔ بالکل لا، یعنی فضول بحث ہے یہ۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی جاب حاصل کرے جھوٹ بول کر تو کیا اس کی کمائی یعنی تنخواہ وغیرہ بھی ساری حرام ہوگی؟ بھائی دیکھیے، جھوٹ جو بول رہا ہے اس کی دو صورت ہے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے اس جھوٹ کا اس سے تعلق ہے، یعنی مثال کے طور پر وہ ڈاکٹر یا انجینئر بن گیا ہے نا، اسے وہ کام صحیح طور پر آتا نہیں، پڑھا نہیں ہے، لیکن ایک ہی چلو سارے لوگ جیسے کر رہے ہیں ویسے ہم بھی کرنا، تو اب یہ کمائی اس بنیاد ناجائز اور حرام ہوگی۔ لیکن اس جھوٹ کا تعلق جیسے بھائی میں بڑا محتاج ہوں، بڑا پریشان ہوں، فلاں جگہ گیا نہیں، میں مجھے کوئی نوکری دے دیجیے، تو کیا ہے یہ کمائی حرام کی نہیں ہوگی۔ یعنی سمجھیں کہ اصل عمل سے اگر اس جھوٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے تو کمائی حرام کی نہیں، اس کو جھوٹ بولنے کا، دھوکہ دینے کا گناہ ہوگا۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں وکالت کی پڑھائی اور پھر وکالت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے اصل جو وکالت ہمارے اور آپ کے ہاں جو نظام چل رہا ہے، اصل یہ ہے کہ سارا کا سارا یہ کفریہ نظام ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وکالت کا ہمارے ہاں جو نظام ہے، اکبر نے آج سے بہت پہلے کہہ دیا ہے کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے، یعنی اس زمانے میں جبکہ بہت سے لوگوں کے اندر غیرت باقی تھی، یہ نظام تھا، تو آج کر کے معاملہ کیا ہوگا جبکہ بے غیرتی بالکل عام ہو گئی ہے کہ نہیں؟ لیکن ایک نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے ہندوستان ہے یا اور جیسے ایسے ملک ہیں جہاں پر وہ ہے، اب اگر کوئی شخص اس لیے کہ مسلمانوں کی طرف سے دفاع کرے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو وکیلے کے نظام ہے اس میں بہت سے ایسے شوشے ہیں کہ آپ شریعت کا یہ وہ مسئلہ پیش کر کے اسے نپٹا سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور بہت سی حکومتیں جو ہیں وہ احوال شخصیہ وغیرہ کے جو معاملات ہیں اس میں، تو اگر کوئی شخص اس نیت سے پڑھتا ہے یا مسلم کمیونٹی ایسے لوگوں کو تیار کرتی ہے، بڑھاتی ہے کہ ان کے پاس اصل موضوع، اور وہ اس لیے سمجھیں کہ ہم اس کو اس لیے نہیں سمجھ رہے کہ ہمارے لیے کیا ہے یہ اصل جائز ہے، لیکن ہمارے لیے جائز کیوں ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ پھر ہماری قوم کیا ہے، وہ مثال کے طور پر آپ دیکھیں آج
بہت سی مسلم تنظیمیں غیر مسلم وکیلوں کو سے مدد لینے پر مجبور ہیں کہ نہیں مجبور ہیں؟ بلکہ وہ آج سے بہت سال پہلے وہ کون سے بانو تھی جن کا طلاق وغیرہ کا مسئلہ گیا تھا، سائرہ بانو، تو اس میں جس وکیل کو غیر مسلم کو لیے تھے، اس لیے کچھ معیار کا کوئی مسلمان وکیل نہیں لیے تھے، اس کو اصل اسلامی نقطۂ نظر سمجھانے میں جتنا اس سے وقت دیا تھا خزارہ ختم ہو گیا ہے کہ نہیں؟ اب اسی طرح اگر اس کی جگہ کوئی مسلمان ہوتا جو ان نقطۂ نظر کو سمجھتا ہوتا تو آپ کو اتنا پریشانی نہ اٹھانی پڑتی. تو اگر اس ناحیے سے کوئی آدمی اس میدان میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ دین کے بارے میں سمجھے اور یہ سمجھے کہ ایک چیز بطرز مجبوری کہ ہم اس کو قبول کر رہے ہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات اس میں نہیں ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ شیخ ابن باز کا فتویٰ بھی اس طریقے سے ہے. جی، اگر کسی نے پہلے وکالت پیسے کے لیے اگر وکالت پڑھی ہو، اب وہ نیت اگر درست کرتا ہے تو بہت اچھی چیز ہے نا. تو اب سارے وکیلوں کو مسلمان وکیلوں سے ہمیں بات ڈالنی چاہیے، سمجھنا چاہیے، سمجھانی چاہیے کہ آپ کا کی نیت کیا ہو کہ ہاں مسلم کو دفع بہت ضروری ہے. جی دیکھیے یہاں پر ایک چیز ہمارے بعض بھائیوں کو ہوتا ہے جو سن رہے ہوں انہیں شبہ ہو کہ شراب حرام ہے، حرام حلال کیسے ہو جائے گی، ہے نا. لیکن یہاں پر فرق سمجھنا چاہیے کہ علماء کہتے ہیں کہ جس چیز کو جو شریعت کی حقیقت میں حرام ہے وہ دو قسم کی ہے. ایک تو اس لیے حرام ہے کہ خبث اور برائی اس میں بذات خود پائی جا رہی ہے. جی، خبث اور برائی بذات خود ہے، جیسے شراب ہے، زنا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ بذات خود برائی. اور دوسری جو چیز حرام ہے اس میں جو خبث و برائی پائی اور شریعت کی مخالفت کی وجہ سے پائی جا رہی ہے. شریعت کی مثال کے طور پر سود کمانا ہے، پیسہ یا رشوت دینا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ خبیث کیوں ہے، ملعون کام کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں شریعت کی مخالفت. لہذا اگر کوئی مجبوری وجہ جواز ہوتی ہے چیز کیا ہوگی؟ ہو جائے گا. تو یہ قانون پڑھنا اس کے اندر خرابی کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ شریعت کے قرآن کے مخالف ہے. لہذا اگر اس کو انسان اس نیت سے پڑھے تو یہ چیز کیا ہوگی؟ فرق سمجھ رہے ہیں نا؟ اس نقطے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر بھائی دیکھیے یہ ایک قلم ہے، اس کو آپ ہم سے چھین کر کے لے جائیں تو آپ کے لیے جائز ہوگی؟ کیوں؟ چوری کا سمجھا جائے گا. ہاں، غلط طریقے سے آپ پاس گئی ہے. جی، ہے کہ نہیں ہے؟ غلط طریقے سے گئی ہے. لیکن اگر ہم آپ کو یہ ہدیہ دے دیں تو اس کا مطلب بذات خود اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. تو وکالت میں تو بذات خود خرابی ہے نا؟ کوئی خرابی نہیں ہے. اس لیے کہ جو قانون پڑھ رہے ہیں خرابی اس میں اس لیے آئی ہے، اس لیے اس میں نہیں پڑھا تھا تم جھوٹ بولو، اس میں یہ نہیں ہوتا. نہیں، آپ نے جو بنیادی بات کہی تھی کہ دراصل یہ کفریہ نظام ہے. تو نظام، ہاں کفریہ نظام کیوں ہوا؟ شریعت کی مخالفت کی وجہ سے، شریعت کی مخالفت کی وجہ سے، نہ اصل نظام کی وجہ سے. آ رہی ہے سمجھے نا؟ اصل مخالفت کہاں سے آئی ہے؟ اس لیے قرآن حدیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے. جی لہذا اگر وہاں کوئی مسئلہ ہے تو اس کو جائز. اس لیے تو علماء کہتے ہیں آپ کا اپنا حق حاصل کرنا ہے تو آپ رشوت دیجیے آپ کو. جی اگلا سوال ہے، ساتھی اپنا تفصیل سے سوال لکھتے ہیں. ان کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ان کے بھائی ہے جو کہ کسی وجہ سے یعنی بدعتی گھرانے میں شادی ہوئی اور انہوں نے پتہ نہیں جادو وغیرہ کیا. بہرحال ہوتا یہ ہے کہ جب ہاسپٹل وغیرہ لے جائیں تو تب صحیح رہتی طبیعت، لیکن جب واپس گھر آتے ہیں تو وہاں پر طبیعت بگڑ جاتی ہے. تو کیا کسی جگہ پہ جادو کا اثرات زیادہ ہو سکتے ہیں اور کسی جگہ نہیں ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں بھائی. اس لیے کہ آپ کے گھر کے علاقے میں شیطانوں کو مصر مسلط کر دیا گیا ہو تو اس کے لیے آپ جو قرآن اور حدیث کی روح میں دم وغیرہ کرتے ہیں، جادو کو ختم کرتے ہیں، آپ ان کی مدد لیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. اپنے گھر کے اندر برابر کم سے کم 3 دن تک پوری سورہ بقرہ پڑھیے، ہے کہ نہیں ہے؟ گھر میں داخل ہوئیے تو بسم اللہ کر کے داخل ہوئیے. گھر میں ایسی کوئی چیز جو ہو جو شریعت کے خلاف ہو، فلمیں ہیں دیکھی جاتی ہیں، ڈرامے ہیں، ان کو اپنے گھر سے نکالیے، ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی شیطان کو بھگانے کا یہ طریقہ آپ اختیار کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کو شفا دے. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اور ہماری بہن وغیرہ کے گھر میں مینڈک بہت آتے ہیں، اس کا بھی کیا کوئی جادو سے تعلق ہے؟ اگر آئیں تو مینڈک
کو مارنے کا کیا حکم ہے؟ ان سے کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ نہا عن قتل الضفدع آپ نے فرمایا ہے، اگر ان کو کسی اور ذریعے سے جو ہے دور کیا جا سکے، بھگایا جا سکے تو وہ طریقہ بہتر ہے، لیکن اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ اور کوئی ذریعہ ان کے بھگانے کا ہے ہی نہیں اور گھر کے لیے میں مصیبت اور پریشانی کے سبب بن رہے ہیں تو انہیں مارا جا سکتا ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ میں نے یعنی ظہر کی اذان کے وقت گھر سے نکل گیا اور 60-70 کلومیٹر کے بعد جا کر ہم نے ظہر پڑھنی چاہی، تو اب ہمیں کون سی یعنی قصر پڑھیں گے ہم یا یعنی مکمل پڑھیں گے؟ اور اسی طریقے سے ان کا اگلا سوال اسی میں ہے کہ اگر سفر میں تھے اور حضر میں پہنچ گئے تو وہ نمازوں کا کیا ہوگا؟ ادائیگی کا اعتبار ہے، وقت کی ادائیگی کا اعتبار ہے۔ آپ ادا کر رہے ہیں تو آپ سفر میں ہیں تو آپ اس کو قصر کریں گے، اور جو قصر میں اگر سفر میں جو نمازیں رہ گئی تھی وہ گھر پہنچتے ہیں تو دیکھیے دو شرط ہے، ایک تو قضا ہو گئی تھی، فرق ہے دونوں میں، ایک ہے قضا اور دوسری چیز کیا ہے کہ آپ نے کہا کہ میں جمع کروں گا مثال گھر چل کر کے، تو اب اس صورت میں وہی نماز گویا وقت پڑھنا اس کو پوری کی جائے گی، لیکن جو قضا ہے اس کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اسے پوری پڑھیں گے، بعد کہیں نہیں، چونکہ قضا کب ہوئی تھی؟ جب واجب ہوئی تھی آپ کو قصر، اس لیے اس کو قصر ہی پڑھیں گے، لیکن احتیاط اسی میں کہ اس کو پوری پڑھ لینا چاہیے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ یوٹیوب وغیرہ سے کمائی کرنا کیسا ہے؟ یہ بات صرف گزر چکی ہے کہ اگر صرف جائز ذریعہ ہے اور اس میں جائز اعلانات ہیں، آپ شرط لگا دے رہے ہیں جائز، تو اس میں کوئی حرج نہیں، جی لیکن اگر ناجائز ہے تو جی وہ چیز جائز نہیں ہوگی۔ جی اگلا سوال کو سوالات خواتین گروہ سے شامل کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم ہم اپنے دل کو نفاق سے کیسے صاف کر سکتے ہیں؟ بھائی دیکھیے، قرآن مجید کی تلاوت، اس میں تدبر کرنا اور اس کے اوپر حتی الامکان عمل کی کوشش کرنا، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے جو انسان کے دل کو صاف کرے۔ شفاء للصدور اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے قرآن مجید کو، ہے کہ نہیں؟ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ زیادہ تر نیک لوگوں کی صحبت رہنی چاہیے، نیک مجلسوں کے اندر۔ تیسری چیز یہ ہے کہ نفاق کی جو خرابیاں اور جو برائیاں قرآن اور حدیث بیان کی گئی ہیں، ہے نا، اس کو انسان بکثرت پڑھے اور اس پر جو وعید ہیں اس کے اوپر انسان غور کرے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو نفاق کی علامتیں ہیں ان علامتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں۔ جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں کہ انسان کی روح قبض کرنے کے لیے جیسے جبرائیل لینے آتے ہیں تو کیا اسی طریقے سے جانوروں کی بھی یہی قبض کرتے ہیں؟ بھائی دیکھیے، یہ سوال اس سے پہلے شاید گزر چکا ہے، اس سلسلے میں قرآن حدیث کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے اہل علم اس سلسلے میں بعض ضعیف حدیثیں بلکہ موضوع حدیثیں آئی ہوئی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ علامہ البانی نے ان میں سے بعض کو ضعیفہ میں نقل بھی کیا ہے کہ جو دیگر مخلوقات ہیں ان کی زندگی تسبیح ہے، جب تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو وہ مر جاتے ہیں، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی، بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ کیا ہے، امم امثالکم، جیسے سورہ الانعام میں کیسی آیت ہے، امم ما فرطنا فی الکتاب شیء، یعنی امم تمہاری طرح یہ امتیں ہیں، ولا طائر یطیر بجناحہ الا امم امثالکم، کوئی بھی چیز ہے یا آسمان میں چڑیا اڑ رہی تو جب تمہاری طرح امثال، تمہاری ہی طرح امتیں ہیں، جو ہے تمہاری روح کون قبض کرتے ہیں؟ فرشتے، ملک الموت، ایسے ہی ان کی بھی روحیں قبض کرتے ہیں، بعض اہل علم کا۔ تو علی کل حال یہ بھی جیسے کہ بات گزر چکی کہ ایسی بات ہے کہ جس کے بارے میں زیادہ سوالات کرنا اور زیادہ اپنے آپ کو وقت ضائع کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ جمعہ کے دن مسجد میں بچے اگر شور مچا رہے ہوں تو کیا انہیں خاموش کرایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں، اشارہ کیا جا سکتا ہے، ان کی طرف غصے سے آپ دیکھ سکتے ہیں، ہے نا، اور امام کو حق بنتا ہے کہ وہ اپنا خطبہ توڑ کر کے ان کو منع کرے۔ جی یعنی جیسے جو حدیث میں ہے کہ جس نے اگر کوئی آواز کر رہا ہے اس کو بھی اگر اس نے خاموش کرایا تو وہ اس کے ہاں تو یعنی آئے گا، لیکن کہیں زبان سے نہ کہے نا، صرف ایسے اشارہ کر دے یا ایسے آنکھ سے، غصے کی آنکھ سے دیکھے۔ تو اس کا مطلب بچوں کے ساتھ بڑوں کو بھی کیا جا سکتا ہے؟ ہاں کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو حدیث سنن ابو داؤد کی یاد نہیں ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے، تو ایک صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آیت اصل میں پڑھی، تو صحابی جو بغل بیٹھے تھے وہی پوچھا یہ آیت کب نازل ہوئی، ہم تو نہیں سنی یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ تو ابی ابن کعب نے بڑے غصے سے دیکھا ان کی طرف، ایسے بڑے غصے سے دیکھا، ایک بار دو بار، پھر آخر میں سمجھے کہ خاموش ہو گئے، لیکن نماز کے بعد کہا کہ آپ ہم سے غصہ کیوں ہوتے، ہم سے آپ سے ایک بات پوچھ رہے تھے نا، تو کہا کہ تمہارا جمعہ نہیں ہوا، تمہارا جمعہ نہیں ہوا۔ اب یہ ظاہر بات ہے بڑی خطرے کی بات ہے، اللہ کے رسول خدمت میں حاضر ہوئے، اس کے سامنے ذکر کیا تو ہم نے صدق ابی، حضرت ابی نے غصے سے دیکھا کہ نہیں دیکھا ہوں جی دیکھنا تو پھر بھی چلیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن خاموش کرانا، اشارہ کرنا، کوئی حرجہ نہیں اس میں، بات نہ کیجیے، آپ اشارہ کیجیے، کوئی حرج۔ جو اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شوہر اور بیوی میں مزاج نہ ملے تو کچھ سالوں کے لیے طلاق کے بنا یعنی دونوں دور رہ سکتے ہیں؟ میاں بیوی راضی تو کیا کریں گے؟ قاضی، یعنی اس میں دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ ہاں ظاہر بات ہے، دونوں میں سے کسی کا حق نہ مارا جاتا، شوہر بھی ہے کہ ٹھیک ہے ذرا کچھ دن کے لیے تو ہم سے دور ہو جاؤ، بیوی کہے ٹھیک ہے میں تھوڑی دن آپ سے دور ہو جا رہی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ دونوں میں سے کسی کے گناہ میں پڑنے کا خطرہ نہ ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کے گناہ میں پڑنے کا خطرہ نہ ہو، اگر شوہر کے گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے تو یہ چیز جائز نہیں ہوگی۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ اذکار میں معوذتین پڑھتے وقت اگر 2 مرتبہ ہم نے پڑھ لیا، پھر بیچ میں اگر گفتگو کر لی تو کیا دوبارہ شروع کرنا پڑے گا یا وہیں سے کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ بھائی دیکھیے، گفتگو کی 2 صورت ہے، ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی نے کچھ پوچھا آپ نے اس کا جواب دے دیا، یا کوئی ضروری چیز آپ کے ذہن میں آپ نے پوچھ لیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پھر آپ ایک پڑھے اس کے بعد آپ کیا ہے بیٹھ کر کے ان سے باتیں کرنے لگے، گفتگو کرنے لگے، یعنی دنیا کی ظاہر بات صورت میں دوبارہ اعادہ کرنا ہوگا۔ جی اگلا سوال، بہن پوچھتی ہیں کہ سونے سے پہلے وضو کر لیا اور تھوڑی دیر پہلے بعد ہی پھر وضو ٹوٹ جائے تو کیا دوبارہ وضو کرنا پڑے گا یا نیت پر ثواب مل جائے گا؟ بھائی اس کی 2 صورت ہے، بلکہ 3 صورتیں کہہ لیجئے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ بعض لوگوں کو بہت گیس کی بیماری ہوتی ہے، ان کا وضو دیر تک رک نہیں پاتا، 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ، ہے نا، تو ایسے لوگوں کے لیے انشاءاللہ اجازت ہے، ایسے لوگوں کے لیے اجازت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وضو کیا، وضو کر کے بستر کے اوپر گئے، ذکر اذکار اور یہ وہ مشغول ہیں تو وضو ٹوٹ گیا، تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وضو کیا اور ایسی کوئی خاص بیماری نہیں کہ اچانک ایسا ہوا کہ دھیان نہیں دیا تھا، یہ ہے وہ ہے، ہوا خارج ہو گئی، تو ایسی صورت میں ہے کہ وضو انسان کر لیا۔ جی اسی کے قریب کا سوال تھا، آتے ہیں آپ بہت مرتبہ پوچھتے ہیں کہ اگر گیس کی اگر کسی کو بیماری ہو تو کیا مصحف میں دیکھ کر قرآن پڑھ سکتا ہے بنا وضو کے؟ اگر اس کی یہی صورتحال ہے کہ رکتا ہی نہیں ہے، 10 منٹ مشکل سے نماز پڑھنے تک رکا، 15 منٹ رکا، تو انشاءاللہ اس کے لیے اجازت ہے، اس کے لیے اجازت ہے۔ لیکن ایک ایک گھنٹہ 2 گھنٹہ رک جاتا ہے، اب مثال فجر کی نماز کے لیے اذان ہوئی، وضو کر کے گئے، آدھا گھنٹہ گزر گیا، پون گھنٹہ گزر گیا، نماز اس کے بعد ٹوٹا، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ وضو کرنا ہوگا دوبارہ۔ جی اگلا سوال ہے، ایک بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہے، لیکن اگر اس کے رشتہ دار یا پیرنٹس وغیرہ، والدین وغیرہ اگر کہہ دیں یا کوئی دوسرا بھی اگر کہہ دیں، یہاں پر تو میرے خیال سے یہاں پر لکھا نہیں ہے کہ کون کہیں گے، بہرحال کہا کہ خدا کی قسم اس سے اچھا لڑکا تمہیں نہیں مل سکتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ دیکھیے وہ اس کے اوپر ہے، اگر وہ ان کے اوپر اعتماد کرتی ہے کہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں، ہم سے زیادہ وہ رکھتے ہیں، اور یہ کسی اس لڑکے سے شادی کے مثلاً اس لیے نہیں کہ اس کا کوئی تعلق ہے، یعنی جذبات کی بنیاد پر نہیں کہہ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے مان لینی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اگر نہیں مانتی ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ہمارا اپنا اختیار ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم اگر سسرال میں ناچاقیوں کی وجہ سے اگر بہو یہ محسوس کرتی ہو کہ وہ اس کا مال، اس کی عزت وغیرہ یعنی محفوظ نہیں ہے اس جگہ پر، یا اس کو پریشانی ہے اس جگہ پر، تو وہ کیا کرے جبکہ شوہر یعنی دوسرا علیحدہ گھر لینے پر راضی نہ ہو؟ بھائی دیکھیے، اب اگر عزت محفوظ نہیں ہے تو بہت بڑی چیز ہے کہ نہیں؟
اور فعلاً یہ خطرہ وارد ہے تو اس کے لیے ظاہر بات اس میں رہنا جائز نہیں ہے، اور نہ اس کے شوہر کے لیے جائز ہے کہ اسے مجبور کرے. اور اس میں میرے خیال سے وعدے کیا ہونا شوہر بھی موجود نہیں، بیرون ملک کام کرتا. ہاں تو ظاہر بات ہے اس کو جو مجبور نہیں کرتا، بلکہ عزت محفوظ نہیں ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر بھی گھر سے چھوڑ کے جا سکتی ہے وہ. لیکن اصل یہ ہے کہ دیکھیے اصل مسئلے کی بات اور ہوتی ہے اور بات کو سمجھانے سمجھنے کی بات اور ہوا کرتی ہے. جی جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. یہ تھی SSMS سیریز 431